میرے نبی نے جو آنسو بہائے، میرے نبی نے جو اولاد ذبح کرائی، میرے نبی نے جو پیٹ پہ پتھر باندھے، ایک رات کی کہانی نہ سناؤں؟ میرا نبی کروٹیں بدلتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اما عائشہ دیکھتی ہیں آج حال کیا ہو رہا ہے۔ ایک دم آپ تھوڑا سا آگے بڑھے، چارپائی کی لکڑی جس کے ساتھ بان بنا ہوتا ہے، اس لکڑی کو اور اپنے پیٹ کو ایسے ایسے پیٹ کو اوپر لگا کر سارا نیچے اتر گئے، دھڑ نیچے، پیٹ یہاں اور دھڑ نیچے۔ اما عائشہ گھبرا کے بیٹھ گئیں، یا رسول اللہ کیا ہوا کیا ہوا؟ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا عائشہ بھوک بڑی لگی ہے۔ آئے ہائے، جس کے لیے جنت کے دسترخوان اترنے کو تیار ہوں، عائشہ بھوک لگی۔ کیسی بھوک لگی؟ جس نے چارپائی کے نیچے تک پہنچا دیا۔ تو اما عائشہ رونے لگیں، یا رسول اللہ آپ تو دو جہان کے سردار، آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ کہا عائشہ نہیں مانگوں گا، اسی بھوک میں چلا جاؤں گا۔ تو وفا کا بدلہ وفا ہوتا ہے یا جفا ہوتا ہے؟ جو مرضی کرو سانو آپ پہ نبی چھوڑائی سی، یہ وفا ہے یا جفا ہے؟ کیا میں کتے سے بھی نیچے چلا جاؤں؟ پالتو کتا میری پکار پر روٹی چھوڑ کے آ جا، میرے گھر کا بچہ اسے مارتا ہے، وہ ٹونگ کرتا ہے، کاٹتا نہیں، 6 فٹا جوان آ جائے جان کی بازی لگا کے اس کے گلے پڑ جاتا ہے، اور اپنے مالک کے معصوم بچے کے ہاتھوں جوتے کھا کر کہتا ہے وفا ایندہ نہ آئے۔ ایک کوئی چھوٹی سی کتیا ہمارے گھر میں آ گئی، میں بھی نہیں ہوتا، میرا بھائی بھی نہیں ہوتا، ہم تو مسافروں کی طرح ہیں، اب تو کوئی بھی نہیں ہوتا، والد بھی فوت ہو گئے، والدہ بھی فوت ہو گئی، تو میری ماں نے نوکر سے کہا اس کو روٹی ڈال دے۔ وہ ایسی عادی ہوئی کہ ہمارے گھر کی وہ پکی ہو گئی۔ پھر میری ماں بھی فوت ہو گئی، اس کو روٹی ڈالنے والا کوئی نہ رہا، اس نے ہمارا گھر نہ چھوڑا، وہیں بھوکی پڑ پڑ کے مر گئی۔ تم عارف والے کہتے ہو اللہ آپ پہ بشکس سانو نبی چھوڑا اس، تو نبی تمہیں کتا پیش کرے گا، ایندے تمہیں ود گئے ہو، بھوکی مر گئی، ہمارا گھر نہیں چھوڑا، ہم تو ویسے نہیں ہوتے تھے، ماں کا بھی جنازہ اٹھ گیا، نوکرانوں کے ہی پرواہ، لیکن وہ میرے گھر کے دروازے پہ مر گئی، اور اعلان کر گئی کہ وفا اس کا نام ہے، اس کو کہتے ہیں عشق و محبت۔ تم اپنے نبی کے آنسو تو گنو، اس کے زخم تو دیکھو، طائف کا خون تمہیں بھول گیا ہے، جب 3 میل پتھر پڑ رہے تھے، کاش طائف کے پہاڑوں کی زباں ہوتی اور میں تمہیں لے کے چلتا اور ان سے پوچھتا بتاؤ یہاں کیا گزری میرے نبی پہ، اتنا با اقتدار انسان کہ اشارہ نہیں صرف ارادہ کرتا، ارادہ تو طائف کے اوباش بدماش بندر خنزیر بنتے، بجلیاں راکھ کر دیتی، زمین دھنسا دیتی، ہوائیں اڑاتی، اور وہ 3 میل پتھر کھاتا ہوا جا رہا ہے۔ چشمے تصور میں دیکھو تو صحیح، پتھر کھا کھا گرتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر بھاگتے تھے، پھر گرتے تھے، اور ایک دشمن کے باغ میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ زخم آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں، 2 دفعہ۔ ایک 4000 سال پہلے مینا کی وادی میں ایک بوڑھا انسان 94 سال کا، سفید داڑھی، ابراہیم جس کا نام ہے، اس کے ہاتھ میں چھری ہے، اور آگے 8 سال کا بچہ، یا 9، 6 سے 10 سال کا بچہ معصوم نظروں سے ابا کو دیکھ رہا ہے،
نہیں خبر کہ ابا کیا کرنے والا ہے۔ 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے اور 94 سال کی عمر میں ذبح ہونے کا حکم ہو چکا ہے، اور باپ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا تیرے ذبح کا حکم آ چکا ہے، کیا خیال ہے؟ آگے بیٹا کہتا ہے تو ابا دیر کیوں کر رہے ہو، جلدی کرو۔ بیٹا باپ کہتا ہے بیٹا تجھے خبر ہے میں نے کیا کہا ہے؟ کہ ابا مجھے خبر ہے جو آپ نے کہا ہے کہ میں ذبح ہو جاؤں گا، پر کیا ہوا، میں مروں گا تو آپ کے بدلے مجھے اللہ ملے گا، وہ آپ سے بہتر، دنیا کے بدلے جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر۔ پھر ایک دم معصوم بچے کو ماں یاد آتی ہے، وہ کہتا ہے ہاں البتہ مجھے ماں کا غم ضرور ہے، جب اسے پتہ چلے گا تو اسے بڑا دکھ ہوگا۔ تو اب یہ معصوم بچہ اسکیم بناتا ہے، وہ کرتا اتارتا ہے اور کہتا ابا یہ کرتا اپنے پاس رکھو اور میری ماں کو جا کے دے دینا، اور مجھے اپنے کرتے میں کفن دے کر ادھر ہی دبا دینا، ادھر نہ لے جانا، ادھر میری ماں کو تکلیف ہوگی، اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ دے اور میرا ماتھا زمین پہ ٹکا دے۔ وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اسماعیل کی وصیت کو قرآن بیان کر رہا ہے، ماتھا زمین پہ رکھنا، سر اوپر نہ ہو، چہرہ اوپر نہ ہو کہ نظروں سے نظریں ٹکرا کر کہیں تیرا ہاتھ نہ کانپے۔ ہے 94 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا، یہ بچے کے ہاتھ باندھ رہا ہے اور پاؤں باندھ رہا ہے، پھر اسے بکری کی طرح زمین پہ لٹایا، پھر گھٹنا اس کی کمر پہ رکھا اور اس کے سر کے بال پکڑ کے یوں اوپر اٹھائے اور چھری کو تولا اور سر کو اٹھایا اور اس کیفیت میں یوں آسمان کو دیکھا اور کہا اے میرے رب تو ناراض ہو گیا؟ ہائے 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 کہ اسماعیل میرے دل میں جگہ پکڑ گیا تھا، پر میں کیا کرتا، بڑھاپے کی اولاد تھی، دل کے ہاتھوں مجبور ضرور تھا، پر اتنا نہیں کہ تیرے نام پہ قربان نہ کر سکوں، یا اللہ تو راضی ہو جا میں تیرے نام پہ ذبح کر رہا ہوں۔ اس دعا پر ساتوں آسمان کے فرشتوں نے آنسو بہا بہا حشر کر دیا، چیخ چنگاڑا مچ گیا، اور پھر 4000 سال زمانہ آگے چلا گیا اور طائف کے میدان میں گیا ہوں، دیکھنے کے لیے گیا تھا۔ ایسے پتھر پڑے کہ اب اٹھتے اور گرتے، اٹھتے اور گرتے اور بھاگتے، لہو لوہان لہو لوہان، اور دشمن کے باغ میں پناہ لینے پر بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو پھر زید بن حارثہ غلام ساتھ انہوں نے اٹھایا اور دوڑ لگائی اور عتبہ کے باغ میں پناہ لی۔ عتبہ جانی دشمن، بدر کی لڑائی کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں تھا، قریشی خون نے جوش مارا، کہا اے محمد بن عبداللہ کے ساتھ کیا ہو گیا، اور انگور توڑ کے لایا، پلیٹ میں سجائے جانے لگا، تو پھر وہ شرم غالب آ گئی اور اپنے غلام سے کہنے لگا یہ جو آدمی زخمی پڑا ہوا ہے اس سے کہنا تجھے رشتہ داری کا واسطہ یہ میرے انگور کھا لینا۔ جس کا حال دیکھ کر دشمن آنسو بہائے اور اسے کھلانے پر مجبور ہو جائے، جاؤ عرب والے کے بازاروں میں دیکھو اس کی زندگی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہائے ہائے، کلمہ نہ ہوا مذاق ہوا، شریعت نہ ہوئی مذاق ہوا۔ پھر میرے نبی نے دعا مانگی ہے، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ دعا تھی کہ فریاد، دعا تھی کہ نوحہ، عرش کے کنگرے ہل گئے، ہائے ہائے ہائے، اے میرے رب، اے میرے رب، آج میں تجھ سے گلہ کرتا ہوں، آج میرا تجھ سے گلہ ہے، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار لہو لوہان کر دیا۔ تو میرے رب کی غیرت، میرے رب کی حمیت، میرے رب کے عرشوں کے در، میرے رب کی غیرت جوش میں، پہاڑوں کا فرشتہ حاضر،
یا رسول اللہ امر فرمائیں، یوں چلیں گے پہاڑ اور یہ سرما بن جائیں گے، رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین۔ اور تم بھائی بھائی سے نہیں بولتے ہو، باپ بیٹا سے نہیں بولتا ہے، بیٹی ماں سے نہیں بول رہی ہے، پڑوسی پڑوسی سے نہیں بول رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اسا لیکے چھک چھڑیں، اسا مرنے پرنے تو رہ گئے ہیں۔ یہ دیکھو دیکھو، یہ کائنات کا سب سے افضل ترین، جنت کا چابی والا، اللہ کا جھنڈا اٹھانے والا، مقام محمود کو رونق دینے والا، شفاعت کبریٰ کا حق رکھنے والا، جس کی شفاعت سے حساب شروع ہو، جس کی شفاعت سے پل صراط پار ہو، جس کے قدم رکھنے سے جنت کے دروازے کھلیں۔